السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفیق الرحمان بھائی کا سوال ہے، وطن عزیز میں جو ظلم کا بازار گرم ہے، سینکڑوں نہتے لوگوں کو ڈی چوک میں شہید کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے بھائی کا، یا احتجاج یہ ہے یا اعتراض یہ ہے کہ علماء کرام خاموش کیوں ہیں؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ظلم پر علماء کرام خاموش رہیں؟ اسی سوال کے ساتھ وسیم فیصل بھائی کا بھی سوال ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے سڑکوں پر نکلنا اور غیر سیاسی عام عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنا اور ریاست اور حکومت مخالف مظاہرے کرنا اور ان میں مر جانے والوں کو شہید کہنا کیا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کو عزتوں، برکتوں اور رفعتوں سے نوازے۔ رفیق الرحمان بھائی ہیں اور وسیم فیصل بھائی۔ گزارش یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اسلام رحمت کا دین ہے، یعنی کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام دین رحمت ہے اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور خوبی بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آج مسلمان، جبکہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ وہ غیر مسلم کے لیے بھی رحمت ہوتا، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے لیے جو ہے وہ زحمت بن چکا ہے۔ اب اگر ہم رفیق الرحمان بھائی کو ان کے سوال کو دیکھیں کہ ڈی چوک کے اندر سینکڑوں بے گناہوں کو شہید کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات نے بڑی پیاری بات کہی، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ آپ جو ہے وہ اپنے دونوں کانوں کا استعمال کرو، آپ اپنی دونوں آنکھوں کا استعمال کرو، آپ اپنی کھوپڑی میں موجود بھیجے کا استعمال کرو۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک آپ کو پیغام دیتا ہے کہ خبر کی تحقیق کرو۔ جی ایسا نہ ہو بچہ بغل میں، ڈنڈورا شہر میں، ایسا نہ ہو بچہ جو ہے وہ بغل میں ہے، ڈنڈورا پورے شہر میں پیٹا جا رہا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں پاکستان کے لوگوں کا یہی حال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو ڈی چوک پر نہیں مارا گیا، نہیں شہید کیا گیا۔ ہاں، تین سے چار عدد جو آدم ذات تھے سیکورٹی فورسز کے اہلکار، پولیس تھی یا رینجر یا ایف سی کے جوان جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ سب کچھ فیک ہے اور بے بنیاد ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم خبر کی تحقیق کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ نہ اپنے دماغ کا استعمال کریں، نہ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں، اور نہ ہی اپنے دونوں کانوں کا استعمال کریں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ جو حواس خمسہ ہے نا، یہ استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ آپ اپنے حواس خمسہ کو جتنا زیادہ استعمال کرو گے، ان میں اتنی زیادہ بہتری آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، ان کو استعمال کرو۔ اب اگر ہم سوال دیکھیں وسیم فیصل بھائی کا کہ اسلام کیا یہ اجازت دیتا ہے، جواب ہے کہ اسلام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم سیاسی یا غیر سیاسی جو مفادات ہیں ان کے لیے، ان کے حصول کے لیے سڑکوں پر خود نکلیں یا عوام کو لے کر کے آئیں، اور بریکٹ میں جب عوام جمع ہو جائے تو بیچاری عوام کو نہتا چھوڑ کر فرّ یفر فرارن کا مظاہرہ کریں۔
جیسا کہ میڈیا پر ہم یہ بات اچھی طرح اب جانتے ہیں کہ شہد ولی سرکار ہر مرتبہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، اور آج شہد ولی سرکار کے ساتھ ساتھ جناب فلائنگ کس، یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں، جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھے ہیں، تو شہد والی سرکار کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ فلائنگ کس والی سرکار بھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے فرار ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، نمبر ایک یہ کہ ہم روڈوں اور راستوں پر نکلیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں اور ہم جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، روڈ اور راستوں کو بند کر دیں۔ واضح طور پر ہمارے پیارے نبی جناب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے روڈ پر راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، روڈ اور راستے کے کناروں پر بیٹھنا منع ہے۔ تو سیاسی اور غیر سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے وہ مظاہرے کرنا اور ہزاروں گاڑیاں مظاہرین کا لے کر آنا اور راستوں اور روڈوں کو بند کر دینا، اب یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف چوک، وہ ڈی چوک ہو، وہ سی چوک ہو، وہ بی چوک ہو، وہ ای چوک ہو، جی یہ جتنے بھی چوک ہیں مظاہرین آئے روز ان چوکوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور ابھی کے دھرنے کے اندر جس کی کال مس فلائنگ کس صاحبہ نے دی، ابھی کا جو دھرنا ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، جس کی کال دینے والی جناب حضرت بشرا منیکا یا بشرا عمران، یہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، بشرا منیکا یا بشرا عمران صاحبہ نے دی، جسے آج نام دیا گیا ہے فلائنگ کس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کال دینے والے اور ان کالوں کے اوپر جمع ہونے والے اور راستوں کو بند کر دینے والے، تو ابھی کے مظاہرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک دلہا میاں اپنی بارات لینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن راستے بند ہو جانے کی وجہ سے دلہا اپنے ارمانوں کو اپنے دل میں سجائے اپنے گھر کو واپس پلٹ جاتا ہے، راستے بند ہیں اور وہ بیچارہ اپنی دلہن نہیں لے جا پایا۔ تو آپ ذرا سوچیں اس دولہے پر وہ رات کتنی بڑی باری گزری ہوگی کہ جن میں وہ تصور کر کے گیا ہوگا کہ میں اپنی دلہن لے کر کے آؤں گا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہوگا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ تو یہ جو حضرات مظاہرین ہیں، یہ جو حضرات مظاہرین ہیں اور یہ جو ان مظاہروں کے اندر کہیں مر جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں، یہ ہرگز شہید کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو وہ فسادی اور دہشت گرد اور خانہ خراب لوگ ہیں کہ جن کے متعلق سورۃ المائدہ نے یہ حکم دیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ جی قرآن کریم نے انہیں مار دینے، ہلاک کر دینے کا حکم کر دیا، یا ان کو او ینفوا من الارض، او ینفوا من الارض، انہیں ملک بدر کر دینے کا، شہر بدر کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اور انہی مظاہروں کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بھی سن لیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جو ایک عورت کے ہاتھ میں اپنے فیصلے دے اور عورت کو حکمران بنائے۔ تو اب کی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ مس فلائنگ کس صاحبہ نے احتجاج کے لیے کال دی اور لوگ اس عورت کی کال پر جمع ہوئے، نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کارکنان، ان کی مس فلائنگ کس صاحبہ
بے یارو مددگار چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں وہ اور شہد والی سرکار ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے۔ اور میری حکومت سے التجا ہے کہ ایسے لوگ جو آئے دن مظاہروں کی شکل میں شہروں اور ملک کا آرام اور سکون برباد کر دیتے ہیں، انہیں کہیں سے کوشش کر کے ایک ہی دفعہ کنٹینر میں بھر کر یاجوج و ماجوج کے پاس روانہ کر دیا جائے۔